یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا، وہ ساعت، وہ گھڑی کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، اے نبی تم فرما دو کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، یعنی مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم میرے رب کے ساتھ خاص ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اور قیامت کو اس کے وقت پر ظاہر نہیں کرے گا مگر وہی۔ اب یہ بالکل واضح ہے کہ قیامت کب آنی ہے یہ پیغمبر کو بھی نہیں بتایا گیا، قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، حدیث جبرائیل، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور جب قیامت کے بارے میں سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جو شخص سوال پوچھ رہا ہے، جس شخص سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں بتا دیں، تو نبی علیہ السلام نے نشانیاں بتائیں۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ بہت بھاری حادثہ ہے جو آسمانوں اور زمین پر ہونے والا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اس سے بڑا تو کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا نا، ہم تو حادثہ کہتے ہیں ایک ایکسیڈنٹ کو، کسی دھماکے ہو جانے کو، ایک روٹین سے ہٹ کے ہو جانے والی چیز حادثہ ہے۔ تو کائنات کا سب سے بڑا جو حادثہ ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات کی موت ہو جائے گی، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک۔ ایک تو وہ قیامت ہے جو ہر انسان پہ آنی ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ ایک بڑی قیامت ہے جو پوری کائنات کے اوپر آنی ہے، وہ بھی اچانک ہی آئے گی۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، جتنے اہل ایمان ہیں ان کی روح قبض ہو جائے گی اور دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے، پھر وہ خوب نافرمانیاں کریں گے، پھر اچانک ایک دن اپنے اپنے کاموں میں لوگ لگے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہو جائے گا کہ سور پھونک دے، بس اب فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی یہ آپ سے یوں سوال کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ اس معاملے میں خوب تحقیق کر چکے ہیں۔ جب آپ کو ہم نے علم دیا گیا، آپ کو نہیں ہم نے بتایا، تو اب جو آپ کے مخالفین آپ سے بار بار یہ بات پوچھ رہے ہیں تو آپ بتا دیں کہ میرا کام تو صرف ڈر سنانا ہے، مجھے نہیں پتا قیامت کب قائم ہونی ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، اے نبی تم فرما دو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اکثریت حق سے غافل۔ اکثر کیا مسلمانوں کا یہ حال ہے، یعنی پوری جو کتاب لکھی ہے انہوں نے جال حق، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے علم غیب والے چیپٹر میں ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کو ہر چیز کا علم دیا گیا تو قیامت کا، انہوں نے کہا ہاں جی قیامت کا بھی دیا گیا۔ یہ ساری آیات انہوں نے اعتراض میں لکھی ہے، انہوں نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص اللہ کا محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کا علم نہ دے۔ اے دیکھو، یعنی یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کرسچنز کہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو اور اللہ کا محبوب ہو اور اللہ اسے بیٹا نہ بنائے۔ یہ وہی ہے نا، کولوں گلا۔ اب اللہ تعالیٰ بار بار ایک آیت کے اندر کس لیول پہ اتر رہا ہے کہ اے نبی تم سے یوں سوال کر رہے ہیں جسے تم نے تحقیق کر لی ہے، تم کہہ دو کہ میں ڈر سنانے والا ہوں۔ پھر دوبارہ یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ جب چاہے گا اسے ظاہر کر دے گا۔ اب اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ سپوز رسول اللہ کوئی سن بھی بتا دیں، اس میں نکلے گا کیا؟ کیونکہ ہر شخص کی موت کا وقت تو الگ ہے۔ مجھے تو تب فائدہ ہے جب مجھے میری موت کا وقت بتایا جائے تاکہ میں اپنی لائف پلان کر لوں، اور وہ بھی ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ مرتے دم تک تمہاری صحت بھی اس قابل رہے گی کہ تم اپنے معاملات کو ریوزٹ کر سکتے ہو۔ اس کی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔